اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فيا أيها الناس إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ مولانا۔ تمام تر تعریفات، کبریائی، بڑائی، عزت و عظمت، شان و شوکت، بلندی و رفعت، حاکمیت، الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت کے تمام پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے، ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام نبی دو جہاں، رسول کل زماں، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، اماموں کے امام، پیشواؤں کے پیشوا، مقتداؤں کے مقتدا، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا لہ الفدا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاک، پاکیزہ، مقدس، مطہر، مبارک ذات گرامی کے لیے عام طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم نے یہ باتیں سن رکھی ہیں کہ آپ کے حالات مالی طور پر انتہائی اچھے نہیں تھے، غربت تھی، تنگی تھی، کپڑوں پر نشان اور پیوند لگے ہوتے تھے، مکان کچے تھے، کھانے پینے کے مسائل تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں بھی قریب قریب ایسی ہی باتیں ہم نے سن رکھی ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ ایک وقت تک مسلمانوں کے حالات اس طرح رہے، لیکن مسلمان جب مدینہ منورہ میں آئے ہیں، بالخصوص مسلمانوں نے جہاد شروع کیا ہے، اس کے بعد مسلمانوں کے حالات اللہ نے بہت اچھے کیے، مال و دولت آیا، پیسہ آیا، اور صحابہ کرام کے پاس بھی، اللہ کے پیغمبر کے پاس بھی اتنا پیسہ آیا کہ شاید پورے نلکا کوہالہ میں یا آپ کے ساتھ چک میں کسی کے پاس نہ ہو، بلکہ میں دلائل سے ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ شاید اتنا پیسہ فیصل آباد کے کسی بڑے کاروباری، تاجر اور صنعت کار کے پاس بھی نہ ہو، جتنا پیسہ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کے پاس تھا اور خود اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تھا۔ میں نے آپ کے سامنے آج کے مختصر سی اس وقت اور ملاقات میں 3 تصویریں رکھنی ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے پاس بے پناہ پیسہ تھا۔ دوسرا حصہ یہ ہوگا میری گفتگو کا، اس کے باوجود اللہ کے پیغمبر نے بڑی غربت کی زندگی گزاری ہے۔ اور تیسرا اور آخری حصہ میری گفتگو کا انشاءاللہ یہ ہوگا کہ پھر وہ اتنا پیسہ کہاں گیا، اور یہ جو ہماری گفتگو کا تیسرا حصہ ہوگا انشاءاللہ العزیز، یہ ہماری گفتگو کا خلاصہ ہوگا، نچوڑ ہوگا۔ اللہ مجھے صحیح بیان کرنے اور آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دولت کتنی تھی اللہ کے پیغمبر کے پاس؟ آپ جانتے ہیں کہ 25 سال کی عمر میں آپ کی پہلی شادی ہوئی، اور شادی کس سے ہوئی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اور یہ بھی جانتے ہیں
کہ खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्के की सबसे मालदार औरत थी। क्या माना? माना यह हुआ कि मक्के की सबसे ज्यादा दौलत अल्लाह के पैगंबर के घर में आई। जब बीवी मालदार है तो वो सारी दौलत कहां जाएगी? अपने शौहर के घर में जाएगी ना। तो एक बात तो ये ज़हन में रखें। और दूसरी बात, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के पैगंबर पर पहले ईमान लाने वाले भी, आपके बचपन के दोस्त भी, आपके पहले खलीफा भी और इंतहाई पक्के दोस्त थे। अगर आप तारीख़ मक्का को उठा के देखें, पता चलता है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्के के सबसे मालदार आदमी थे। आज फैसलाबाद में कपड़े के जिस कारोबार की वजह से आप पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं, आपने पहले कपड़े की खड्डियां लगाई, फिर कपड़े की लूमें लगाई, फिर कपड़े की फैक्ट्रियां लगाई। ये काम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किया करते थे और मक्के के सबसे मालदार आदमी थे। दो बातें हो गई। और तीसरी बात, हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाबी, जिनका ईमान लाने में चौथा नंबर है, खिलाफत में जिनका तीसरा नंबर है, और अल्लाह के पैगंबर के साथ ताल्लुकात में जिनका दोहरा नंबर है। इस्लाम चौथे नंबर पर, खिलाफत तीसरे नंबर पर, दामादी दोहरी, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप जानते हैं वो कितने अमीर आदमी थे। एक गज़वे के मौका पर, गज़वा तबूक, जो अल्लाह के पैगंबर का आखिरी गज़वा है, कायनात के इमाम ने ऐलान किया चंदा चाहिए, जिहाद करने 20,000 का लश्कर है, खाना पीना आना जाना असलहा लड़ाई सारा खर्च है। कितना पैसा चाहिए होगा? 1 महीने का सफर था। 20,000 बंदे को पूरा 1 महीना खाना खिलाना हो, हिसाब करिए कितना पैसा बनेगा। फिर उनके सफर के अखराजात, सवारियों के अखराजात, असलहा के अखराजात, दवाइयों के अखराजात, कितना पैसा चाहिए होगा। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला हाथ खड़ा करते हैं, फरमाते अल्लाह के पैगंबर 100 ऊंट मैं देता हूं। कितना? 100। ताज़ा ताज़ा कुर्बानी गुजरी है, पता तो किया ही होगा ना, किसी ने किया भी होगा। मैंने पता किया 1.5 लाख से 2 लाख का ऊंट आता था। चलो कम से कम लाख रुपया तो लगाओ ना कीमत। और 100 ऊंट का क्या माना? 1 करोड़ रुपया। कितना? 1 करोड़ पहली आवाज पे। आज कोई बंदा देता है? मैंने तो नहीं देखा अपनी जिंदगी में किसी मौलाना साहब ने ऐलान किया हो बंदा कह जी करोड़ रुपया मैं दूंगा। हाँ, बड़े बड़े खर्च करने वाले हैं, अल्लाह वाले बड़े हैं, लेकिन आज भी औखा काम है उस जमाने में। और यहां बस नहीं, दूसरा ऐलान, फिर अब हजरत उस्मान का हाथ खड़ा, फिर 100 ऊंट, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, 9वां ऐलान, और हर ऐलान पे 100 ऊंट। ये 9 करोड़ रुपया हुआ। और फिर कहा 40 ऊंट और देता हूं। 940 ऊंट दिए। कहा अल्लाह के पैगंबर 60 घोड़े भी रख लें, 1000 पूरा करें।
حضرات یہ 10 کروڑ روپیہ ہو گیا ایک مجلس میں. کائنات کے امام فرماتے نہیں اور چاہیے. پھر ہاتھ کھڑا کیا, کہا میرے پاس اس وقت 5.5 کلو سونا پڑا ہوا ہے. تولا نہیں, ماشا نہیں, چھٹانک نہیں, 5.5 کلو سونا. آج میں نے پتا کیا ہے, آج کی قیمت میں 1 کلو سونے کی قیمت 1 کروڑ روپیہ بنتی ہے. 5.5 کروڑ روپیہ اور دیا. کائنات کے امام فرماتے ہیں نہیں ابھی اور چاہیے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کھڑا کرتے, اللہ کے پیغمبر 30 کلو چاندی پڑی ہے وہ بھی دے دی. 30 لاکھ روپیہ بنتا ہے کم از کم. یہ ٹوٹل کریں تو 16 کروڑ روپیہ بنا ہے. کبھی سنا ہے زندگی میں کسی بندے نے ایک مجلس میں 16 کروڑ روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو؟ میں نے نہیں سنا. حضرات اب اندازہ لگائیے, جو بندہ ایک مجلس میں 16 کروڑ روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے, اس بندے کی دولت کتنی ہوگی؟ کھرب پتی ہوگا. لہذا داماد کھرب پتی. ایک صحابی اللہ کے پیغمبر کے زبیر بن عوام آپ کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اینا کو کام نہ کیتی رکھو تسی, رضی اللہ تعالی عنہ تے پڑھی رکھو نا. اور یہ کہنا نہیں پڑھنا چاہیے. میں تو عجیب دیکھتا ہوں, رواج پڑ گیا ہے, کہو رضی اللہ تعالی عنہ, کہو سبحان اللہ. کیا ضرورت ہے میرے بھائی, آپ کی زبان سے خود کیوں نہیں نکلتا رضی اللہ تعالی عنہ؟ کہتے ان کا 1000 غلام تھا. کتنا؟ 1000 غلام. سارے صبح کام پہ جاتے, شام کو جو کمائی ہوتی وہ لا کے اپنے مالک کو دے دیتے. آج کی دہاڑی تو کم از کم 700-800 روپیہ ہے, لیکن میں اتنے لمبے چکر میں نہیں ڈالتا آپ کو. 100 روپیہ لگا لیں. ہر غلام آج کی کرنسی میں شام کو 100 روپیہ بھی کما کے لائے, اور 1000 غلام ہو تو کتنے پیسے بنتے ہیں؟ 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے کہ لاکھ روپیہ بنتا ہے؟ 1 لاکھ روپیہ بنتا ہے. روزانہ کی زبیر بن عوام کی شام کی کمائی 1 لاکھ روپیہ. حضرات اندازہ لگائیے, خیبر فتح ہو گیا, اور خیبر کے علاقے میں نا یہودی رہتے تھے. یہ نوجوان بیٹھے ہیں, پڑھے لکھے بیٹھے ہیں, ذرا آج بھی تجربہ کر لینا. یہودی دنیا کی سب سے مالدار قوم ہے. یہ جو بینک نلکا کو حالہ گاؤں یا آپ کے سٹاپ پر ہے نا, یہاں سے لے کے فیصل آباد, فیصل آباد سے لے کے لاہور, لاہور سے کراچی, کراچی سے پوری دنیا, اور پوری دنیا سے ورلڈ بینک, یہ جتنے بینک ہیں یہ سارے یہودیوں کے ہیں. آپ کے گھر میں کپڑے دھونے والا جو سرف ایکسل استعمال ہوتا ہے نا, اور اس کی جگہ پہ ایریل بھی استعمال ہوتا ہے, اس سے لے کر اسلام آباد میں جو کھڑی ہے نا گاڑی جس کی قیمت 25 کروڑ روپے ہے, وہ بھی یہودیوں نے بنائی ہے. آج کے دور میں بھی یہودی سب سے مالدار, اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں بھی سب سے مالدار. خیبر فتح ہو گیا, مسلمانوں کو مال غنیمت ملا. مال غنیمت کا 5واں حصہ جسے خمس کہتے ہیں, آج کی زبان میں 20%, یہ اللہ کے پیغمبر کا تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ان کا تھا. اور پتہ ہے کتنا پیسہ تھا؟ صرف جو اپنی بیویوں کو خیبر کے مال غنیمت سے جو پیسہ اللہ کے پیغمبر نے اپنی بیویوں کو دیا, ہر بیوی کو سالانہ 50 لاکھ روپیہ بنتا ہے. میں ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں اللہ کی توفیق سے. 9 بیویاں تھیں ایک وقت میں, 4.5 کروڑ روپیہ بنا. مجھے بتائیے جس بندے کے پاس اپنی بیویوں کو
ہر سال دینے کے لیے 4.5 کروڑ روپیہ ہو، وہ بندہ کتنا مالدار ہوگا؟ کروڑ پتی تو اللہ کے پیغمبر بھی ہوئے۔ میری باتیں ہضم کر جائیں تھوڑی دیر کے لیے، میں حل نکالوں گا، مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے یہ باتیں آپ کو بتائی نہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ کپڑے پھٹے پرانے تھے، جوتے کو ٹانکے لگے ہوئے تھے، کھانے کو روٹی نہیں تھی، تے کرما لو تسی سانوں بھی اتھے ہی رکھا ہے۔ تسی کیا پھر مولوی صاحب نو بھی پھٹے پرانے ہی چاہیے نے، اندے گھر بھی روٹی نہ پکے تے خیر ہے، پنڈ دا چودھری ہے، نمبردار ہے، اپنے بچوں کے کپڑے خرید رہی ہیں، مولوی صاحب کی فکر نہیں کی۔ میں نلکا کو حالہ کو بڑا پرانا جانتا ہوں، آپ سے میری ملاقات پہلی ہے۔ یہ 2 چک 4 چک یہ آپ کے جو قریب ہیں، یہاں کے مولانا قدرت اللہ فوق رحمت اللہ علیہ، یہ میرے سگے تایا جی تھے۔ میں آپ کے گاؤں میں بھی کسی کانفرنس میں بہت پہلے آیا تھا، 20 سال پہلے، جب سالانہ کانفرنس ہوتی تھی اور بہت بڑی کانفرنس ہوتی تھی۔ میں آپ کے فیصل آباد کے سرگودا روڈ سے میں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، میرا سارا ننیال فیصل آباد کا ہے، میں جانتا ہوں نلکا کو حالہ کو۔ اللہ کی خیر ہے ماشاءاللہ، اللہ کی خیر ہے، لیکن سوچ نہیں۔ ہم نے سمجھا مولوی صاحب نے 10-15 ہزار بڑا ہے، چونکہ ہم نے آپ کو کہانیاں یہ سنائی ہیں کہ غربت تھی، ماڑے تھے، پیسہ کوئی نہیں تھا، روٹی کوئی نہیں تھی۔ ہم نے کہا چلو پھر مولوی صاحب بھی تھے ایسے زمانے دے پیغمبر ہی نے، انہوں نے بھی انج دا ہی ہونا چاہیے۔ نہیں، اللہ کے پیغمبر کے پاس کروڑوں روپیہ تھا۔ ہر جنگ میں جو مال غنیمت حاصل ہوتا، اس کا 5واں حصہ اللہ کے پیغمبر کو ملتا۔ اور ایک ہوتا ہے مال فے، جنگ نہ ہو، دشمن بھاگ جائے، جو سامان چھوڑ کے جائے اس کو مال فے کہتے ہیں، وہ سارا اللہ کے پیغمبر کا ہوتا تھا۔ اندازہ لگائیں، کئی جنگیں ایسی ہوئی ہیں جس میں دشمن نے مقابلہ ہی نہیں کیا، اور وہ سارا مال کس کو ملا؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور مسلمانوں کے بیت المال میں اتنا پیسہ۔ حضرات، میری گفتگو کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا۔ تصویر کا ایک رخ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے۔ کائنات کے امام کروڑوں پتی، آپ کے صحابہ اربوں پتی، اور کچھ صحابہ تو کھربوں پتی تھے۔ آج بھی اتنی دولت کسی کے پاس نہیں ہوگی جتنی ان کے پاس تھی۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ میری گفتگو کا دوسرا حصہ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کبھی 3 دن مسلسل ہم نے رج کے کھانا نہیں کھایا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا زندگی میں کہ 3 دن ہم نے رج کے کھانا کھایا ہو۔ 1-2 دن کھاتے، بعد میں نہیں ہوتا۔ دوسرا رخ کیا ہے؟ کائنات کے امام کے پاس صحابی آتے ہیں، مہمان ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کی عادت مبارکہ ہوتی تھی، مہمان آتا تو سب سے پہلے اپنے گھروں سے پتہ کرتے۔ ہمارے ہاں تو رواج ہوتا ہے نا، دوسروں کے سپرد کر دو، او یار مسجد سے مہمان آیا، کوئی روٹی کھل دیو۔ میں نے تو اعلان ہوتے بھی سنے دیہاتوں میں، روٹی کوئی کر لیا جائے۔ بندہ پوچھے جو اعلان کر رہا ہے اس کے گھر میں نہیں ہے، ایک بندے کو روٹی نہیں کھلا سکتے؟ کائنات کے امام کی سنت ہے، سب سے پہلے اپنے گھروں سے پتہ کرتے۔ لیکن حالت کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صحابہ کے درمیان اعلان کرتے ہیں، میرے صحابہ آج میرے گھر میں سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے، کوئی اس مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ وہ انصاری صحابی لے گئے، وہ کھانا کھلایا، وہ ساری لمبی بات ہے، وہ میں چھوڑ رہا ہوں۔ حالت یہ ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، ہمارے گھر میں ایک خاتون آئی، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں۔ مہمان نوازی کی فکر پڑی، ماں کہتی ہیں مہمان 3 تھے، کھجوریں 2 تھیں۔ مہمان 3 تھے اور کھجوریں 2 تھیں، مہمان نوازی کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حالت یہ ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اٹھائیے بخاری مسلم، فرماتی اللہ کے پیغمبر جب اپنی آخری بیماری میں تھے
ہمارے گھر میں سوائے جو کے کچھ نہیں تھا. خشک جو، میں خشک جو ہے وہ منہ میں ڈالتی، چباتی اور پانی پی کے گزارا کر لیتی. روٹی پکانے کا سامان آٹا بھی نہیں تھا. سالن کھانا تو بات کی بات ہے. اور پتہ ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ جو اس کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ ہے. اللہ کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا بادشاہ ہے، اور جس کے پاس کروڑوں روپیہ تھا. حالت کیا ہے؟ کائنات کے امام جب فوت ہوتے ہیں، دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، عائشہ کہتی ہیں ہمارے گھر میں نہ درہم تھا، نہ دینار تھا، نہ سونا تھا، نہ چاندی تھی. چند درہم پڑے تھے سرہانے کے اللہ کے پیغمبر کے. اور بے ہوشی کی حالت میں اللہ کے پیغمبر بار بار کہتے عائشہ یہ کچھ پیسے پڑے ہیں، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. ماں کہتی ایک دو بار کہا، میں خرچ نہیں کر سکی، طبیعت آپ کی خراب تھی، ہمیں آپ کی فکر پڑی ہوئی تھی. تیسری بار اللہ کے پیغمبر نے زور دے کے کہا عائشہ خرچ کیوں نہیں کرتی؟ کہا اللہ کے پیغمبر آپ کی طبیعت سنبھلے تو کچھ کرے. کائنات کے امام فرماتے ہیں عائشہ مجھے لگتا ہے میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں، اور مجھے نہیں اچھا لگتا میں رب کے دربار میں جاؤں اور میرے گھر میں دنیا کی دولت پڑی ہو. خرچ کر دیا. حالت یہ ہے، فرماتی ہیں ہمارے گھر میں ایک پیالہ تھا، ایک چادر اور کمبل تھا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے کچھ ہتھیار تھے، آپ کی سواری ایک خچر تھا. میں نے حساب کتاب لگایا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں یہی تھیں جو اللہ کے پیغمبر کی جائیداد تھی. کروڑ پتی بندہ ہو، جائیداد میں ایک پیالہ رہ جائے، جائیداد میں ایک کمبل رہ جائے، جائیداد میں وہ کمرے رہ جائیں. صحابہ کہتے ہیں ہم کھڑے ہو کے اس کمرے کی چھت کو ہاتھ لگا لیتے تھے، اتنے نیچے تھے جو آپ کے حجرے تھے. صحابہ کہتے ہیں یہ جو انسانی بال ہے نا، ان بالوں سے جو کپڑا بنایا ہوا تھا وہ پردے لٹکائے ہوئے تھے. صحابہ کہتے ہیں چھت نہیں تھی، کھجور کی ٹہنیاں تھی صرف. جن گھروں میں اللہ کے پیغمبر فوت ہوئے، حالات کیا ہیں؟ یہ اتنا بڑا انسان جس کی ایک آواز پر صحابہ کرام ساری دولت نچھاور کر دیتے ہیں، جن کی ایک آواز پر عاصم بن عدی، حاتم طائی کا پوتا، عدی بن حاتم کا بیٹا، ایک تبوک کے موقع پر 13.5 ٹن کھجوریں، آج کی دولت میں کم از کم 1 کروڑ روپیہ قیمت بنتی ہے. ایک آواز پر 1 کروڑ روپے کی کھجوریں دیتے اللہ کے پیغمبر کو. اس اللہ کے پیغمبر کے گھر کی حالت یہ ہے. میری گفتگو کا دوسرا حصہ بھی مکمل ہو گیا. پہلے حصے میں بتایا کہ دولت بے پناہ، بیوی بھی مالدار، دوست بھی مالدار، صحابہ بھی مالدار، اپنا بھی پیسہ بڑا، مال غنیمت بھی بڑا، کروڑوں کی جائیداد. دوسرے حصے میں بتایا بالکل اس کے الٹ، گھر میں صرف پانی ہے، گھر میں صرف 2 کھجوریں ہیں، گھر میں 3 دن کے بعد کھانا نہیں پکتا، گھر میں کھانے کو صرف جو بچ گئے ہیں، گھر میں جائیداد کتنی ہے، 1000-1500 روپیہ بنتا ہے جو میں نے بتائی ہے. ایک خچر کی قیمت زیادہ لگا لیں. یہ دوسرا رخ بتایا. اب میری گفتگو کا آخری اور تیسرا حصہ اور اس سوال کا جواب کہ پیسہ گیا کہاں پر، اتنا پیسہ تھا کہاں گیا. مسلم کی روایت عبداللہ ابن عمر بتاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں آپ نا بکریاں چرا رہے تھے اللہ کے پیغمبر. اور بکریاں کتنی تھیں؟ فرماتے بین الجبلین، 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی جگہ تھی نا ساری بکریوں سے بھری ہوئی تھی. میں نے اندازہ لگایا ہے 100 نہیں، درجنوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں بکریاں ہوں گی. پہاڑوں کے درمیان جتنی جگہ، جسے وادی کہتے ہیں آپ، ماشاءاللہ گرمیوں میں چکر لگتے رہتے ہیں اسکولوں کے، مدرسوں کے، کالجوں کے.
जाते रहते हैं ना पहाड़ी इलाकों में, कितनी जगह होती है, और एक बकरी कितनी सी जगह पे आती है, हजारों बकरियां होंगी। चलो कम से कम 1000 बकरी लगा लो, और पता है बकरी की कीमत कितनी है? ईद के मौका पर पता चला होगा, 10,000 तो कम से कम होगी ना, कम से कम। हालांकि 10,000 की बकरी नहीं आती। ये इस दफ़ा हमारे लाहौर में तो माशाल्लाह 40-40, 50-50 हज़ार से नीचे किसी बात नहीं सुनी। चले 20,000 की लगा लो। 20,000 की बकरी हो और 1,000 बकरी हो, पता है कितनी कीमत बनती है? कम से कम मेरा ख्याल है कोई 2 करोड़ के करीब बात पहुंचा नहीं है। एक बद्दू आया, देहाती आम आदमी, और आके अल्लाह के पैगंबर से कहता है अंत तक़ूलु अन्नका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? आपने फरमाया नाम अना अक़ूल, मैं कहता हूं। हर बंदे का ना अपना पैमाना होता है, अपना गवेड़ लादा बंदा के चेक ते करिए बंदा किड्डा हुए। उन्हें सोचा बंदा नबी अल्लाह दा ते वड्डे बंदे दा हौसला भी वड्डा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? वड्डा होना चाहिए। यह गल मैं तुहानूं समझानी है थोड़ी देर बाद, इस वास्ते मैं जोर दे के क्या वड्डे बंदे दा हौसला भी वड्डा होना चाहिए। रब इज्जत देवे ना ते दिल वड्डा करो, गुर्दा वड्डा करो, हौसला बड़ा करो। उसने कहा चेक कर लेते हैं अल्लाह के नबी है। कहते अगर अल्लाह के आप सच्चे नबी हैं, ये सारी बकरियां मुझे दे दो। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 100 नहीं, कहता है 1000 दी 1000 बकरी मैनू दे दो। कायनात के इमाम फरमाते हैं आप इसके बाद क्या करेंगे? मैं दे देता हूं, आप क्या करेंगे? कहते जी मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं चल फाड़े ले जा। देहाती हैरान हो गया, कहने लगा 1000 बकरी दे छड़ी सू ते नाम ही नहीं पूछया, इलाका भी नहीं पूछया, काम भी नहीं पूछया, ताना भी नहीं दिता, सिर्फ कलमा पढ़न थे। कहने लगा सोच ले। कायनात का इमाम मुस्कुरा के फरमाता है सोचना मैंने नहीं, सोचना तूने, सोच। कहता जी वादा पक्का? फरमाया ले जा, कलमा पढ़ा, 1000 बकरी ले गया। कायनात के इमाम ने 1000 बकरी सिर्फ कलमे के बदले दे दी। जाके अपने इलाके में ऐलान करता है या कौमी, या मेरी कौम, अस्लिमु मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी कौम अल्लाह के पैगंबर के साथ ईमान ले आओ। फ़इन्नहु युती अताअन वला यख्शल जौफा, वो देता चला जाता है, ना उसे भूख का डर है, हत्ता के वला यसअलु इस्मन, वो तो नाम भी नहीं पूछता, और करोड़ों रुपया जो है वो बांट रहा है अल्लाह के रास्ते। और नबी की नज़र बड़ी होती है ना, फिर सारे का सारा पिंड कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। एक बात, पैसा पता कहाँ गया? एक बात बताइए। दूसरी बात, कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दौलत अल्लाह ने बड़ी दी है, बड़ा अहम जुमला बोलने लगा हूं, दौलत बड़ी दी है, लेकिन अल्लाह के पैगंबर ने दौलत से प्यार नहीं किया, दौलत से प्यार नहीं किया। याद रखो, दौलत को ज़रूरत बनाना, दौलत को मोहब्बत ना बनाना। दौलत को ज़रूरत रखना, सारी ज़िंदगी ज़रूरत रखना, ज़रूरत अल्लाह फ़कीरों की भी पूरी कर देता है, लेकिन जब दौलतें ख्वाहिश बन जाती हैं, फिर ख्वाहिशें अल्लाह जो है वो बादशाहों की भी नहीं पूरी करता। दौलत को ख्वाहिश नहीं बनाया। उठाइए कुरान, उठाइए अहादीस, उठाइए, इतना बड़ा ज़ख़ीरा है, 1 लाख के करीब हदीसें अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तकरार निकाल के तकरीबन मौजूद हैं। उलमा से पूछिए, कायनात के इमाम ने अल्लाह से क्या नहीं मांगा? सेहत मांगी, ईमान मांगा, अफियत मांगी, बरकत मांगी, आपने दुनिया आखिरत की खैर मांगी। अल्लाह के पैगंबर ने लोगों के लिए, सहाबा के लिए क्या कुछ मांगा? सारी जिंदगी नहीं मांगा तो अल्लाह से अल्लाह के पैगंबर ने दौलत नहीं मांगी। कोई एक दुआ साबित कर दे
पूरा शहर फैसलाबाद उलमा तलबा का भरा हुआ है, बड़े सारे उलमा तलबा यहाँ होंगे। कोई एक बंदा साबित करे कायनात के इमाम ने सारी जिंदगी अल्लाह से दौलत मांगी हो? नहीं मांगी। हालांकि मांगना जायज है, हराम नहीं है। हलाल की मांगो जितनी मांग सकते हो, कमाओ जितनी कमा सकते हो, लेकिन कायनात के इमाम ने अपने लिए दौलत नहीं मांगी, अपने खानदान के लिए भी नहीं मांगी। हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा जल आला मुहम्मदिन क़ूता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह मेरी जो औलाद है इसको सिर्फ जो गुजारे लायक है उतना दे देना, गुजारे लायक दे देना। रब से मांगा तो क्या मांगा? गुर्बत मांगी। हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीनन व अमितनी मिस्कीनन वहशुरनी मिन ज़ुमरतिल मसाकीन। हदीस आगे भी है, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। या अल्लाह गरीबी दे, गरीबाना साथ दे। अल्लाह मौत आए तो गरीबों में आए, क़यामत वाले दिन उठूं तो गरीबों की सफ़ों से उठूं। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सुन रही थी, अल्लाह के पैगम्बर क्या मांग रहे? सारी दुनिया दौलत मांगती, आप गुर्बत मांग रहे। फरमाया आयशा, गरीबों ने जन्नत में 500 साल पहले जाना है अमीरों से। आयशा कहती हैं अल्लाह के पैगम्बर आप ठीक ही मांग रहे हैं। कहा अगर ये ओहद पहाड़ सोने का मिल जाए, और पता है 4 किलोमीटर लंबा है ओहद पहाड़, चौड़ा 4 किलोमीटर और 11 किलोमीटर लंबा है। अरब के पहाड़ों में ऊंचा पहाड़ है, और साइंस ने भी माना है, कुरान ने भी बताया है। कुरान ने तो 1400 साल पहले बताया था, साइंस ने आज माना है कि पहाड़ जितना जमीन के ऊपर होता है इससे कई गुना ज्यादा जमीन के अंदर होता है। अब अंदाजा लगाओ कितनी दौलत बन रही है। कायनात का इमाम फरमाता है अगर सारा ओहद भी सोने का मिल जाए ना तो 3 दिन से पहले अल्लाह के रास्ते में खर्च कर। पता चला दौलत कहां गई। और आखिरी बात करने लगा हूं, बुखारी की रवायत, कायनात के इमाम ने इस दुनिया की धरती पर एक ऐलान ऐसा किया जो आज तक ना उनसे पहले ना उनके बाद शायद क़यामत तक कोई कर सकेगा। फरमाए लोगों, जब कोई मुसलमान फौत हो जाता है ना, उसका जो मालो दौलत है वो उसके वारसों का है, मेरा उसमें कोई हिस्सा नहीं। लेकिन अगर कोई बंदा फौत हो जाए जिसके जिम्मा कोई कर्ज हो, कायनात के इमाम फरमाते फिक्र ना करना, उनका सारा कर्जा मैं लावांगा। फरमाया अगर उसकी औलाद है, औलाद के लिए पैसा नहीं, फरमाया फिक्र ना करना, उसकी औलाद की, उसके खानदान की, उसके बीवी बच्चों की अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं कफालत मैं करूंगा। अब पता चला दौलत कहां गई। अब निचोड़ निकाल लो। दौलत रब ने अपने नबी को बड़ी दी है। दौलत हराम नहीं है, हलाल की जितनी मर्जी कमाओ, कमा सकते हो, लेकिन दौलत का प्यार ना रब से मांगना। अल्लाह से कहना मौला उतनी दे कि दुनिया सोनी गुजर जाए। अल्लाह दौलत देना, दौलत का प्यार ना देना, वरना जब प्यार पड़ता है ना दौलत से, फिर मेरा रब कहता है पूरी नहीं पड़ती। अल्लाहुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। आज का दुनियादार कहता है ये दिल मांगे, और कहा ना पेप्सी वालों ने ये दिल मांगे, और मैं कहता हूं अल्लाहुमुत तकासुर का इससे ज्यादा अच्छा जुमला कोई नहीं, तर्जुमा कोई नहीं हो सकता। कुरान ने 1400 साल पहले कहा था ये दिल तो मांगता ही है और की रट लगाता है। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कब्र की मट्टी में चले जाते हो, हसरतें पूरी नहीं होती। और ला यमलउ जौफ इब्न आदम इल्ला तुराब, कब्र की मट्टी तेरा पेट भरे तो भरे, दुनिया की दौलत नहीं भर सकती। आया है पैसा बड़ा, लेकिन कायनात के इमाम ने जोड़ा नहीं। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यद्दखिरु शैअन लिगदिन। अल्लाह के पैगंबर आज जो कुछ आता इस्तेमाल करते, खर्च कर देते, कल के लिए कोई चीज़ नहीं जोड़ते थे। असी तो खैर नाल नस्लों की फिक्र लैके बैठे हैं ना, बाबा बूढ़ा हो गया है, कमर टुट गई है,
ہجے بھی ٹریا جانا بازار نو، کدھر چلنا؟ کہنا نہیں پوتریاں واسطے کوئی جوڑنا چاہنا۔ اچھا بابا جی کی کمایا ساری زندگی؟ ہاں میرے سارے پتران دے پلاٹ نے ماشاءاللہ شہر سے۔ میری والدہ محترمہ پچھلے سال فوت ہو گئی، اللہ ان کو غری کے رحمت کرے۔ میں جب ان کے پاس جاتا نا مجھے کہتی اللہ تینوں اپنا کار دے وے، میں لاہور رہتا ہوں کرائے کے مکان میں۔ کوئی بات نہیں، دنیا کرائے کا مکان ہی ہے۔ تو میں نے کئی دفعہ سنا ان سے، میں ایک دن ماں سے کہا ماں کبھی جنت کے مکان کی بھی دعا دے دیا کر، دنیا کے مکان تو ادھر ہی پڑے رہ جانے ہیں۔ میں آج نلکا کو حالانکہ بابا جی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے یہ درخواست کرتا ہوں، وہ اپنے کسی پتر دا مکان جنت چ بھی بنایا ہی۔ وہ میرے پیارے بھائیو کہندا میری 7 مربے زمین ہے تے اینے کلے زمین ہے، کو قلہ زمین دا جنت چ بھی خریدیا جائے۔ ماشاءاللہ مسجد چ 4 اے سی لوا چھڈے نے، گھراں چ بھی لگے نے، کوئی ایک ادھا اے سی اپنی قبر چ بھی لوایا جائے۔ اے تے کھلی جگہ تے بتیاں چل رہی ہیں تے پکھے ہیں تے ہجے بھی پسینہ آ رہا ہے، تے اوتھے کی بننا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے معاملات آسان کرے۔ میں اپنی گفتگو ختم کرنے لگا ہوں، لیکن ماشاءاللہ آپ کی انتظامیہ نے 4 اے سی لگا دیے ہیں۔ میں نے سارے خطبے میں آپ کو یہی بتایا ہے کہ دولت اللہ دینا تو اللہ کے راستے میں دے دیا کرو، اور پھر رب اتنا دے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ اسی تے پنڈاں چ سنیا کہ رب دیندیاں نو دیندا ہے، دیندا ہے نا انشاءاللہ۔ تو دوسرے خطبے میں 2 اے سی کے پیسے آ گئے 2 لاکھ روپیہ، باقی 2 اے سی کا 2 لاکھ اکٹھا کرنا ہے، ہی اکٹھا کرنا ہے انشاءاللہ۔ میں دوسرا خطبہ شروع کرتا ہوں، اس کے دوران کرنا ہے۔ اللہ آپ کی میری محبتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔